میں کہتا ہوں عوام کو مزید ٹیکسز میں نہیں دبایا جا سکتا، تو وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کر لے۔ کے پی کے حد تک ان کی بات چیت ہوئی اور کے پی کے لیے جو ہم شیئر مانگ رہے ہیں اور NFC ایوارڈ میں مانگ رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے پی کے کا ایک ایشو ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ ہمارے عوام کا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ۔ بیرسٹر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ کے پی حکومت کے 34 اراکین نے آپ کو خط لکھا ہے، کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ یہ جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، یہ سارے ان کو لگتا ہے کہ یہ وہیں پہ تھے کہ ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ انہوں نے لیٹر کا لکھا ہے یا میری بات ضرور ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ہم ان سے ملاقات کریں گے، ان کے ریزرویشن ختم کریں گے، لیکن دیکھو ہماری اگر آپس کی اختلافات کسی گورننس سے ریلیٹڈ ہے، ڈیولپمنٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، وہ ریزرویشن ہم ختم کریں گے، لیکن وہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، وہ سہیل افریدی کے خلاف فارورڈ بلاک نہیں ہے، کیونکہ سہیل افریدی ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک خان صاحب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو، خان صاحب کا سپورٹ جب تک اس کو حاصل ہے، کیونکہ خان صاحب نے اسی کو نامینیٹ کیا اور سارے لوگ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خط اس لیے لکھا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھو ہمارے پاس جس کا بھی آرا آتا ہے، ہم سب لوگوں کی آرا کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ چاہے تحریک کے لیے کرے، خان صاحب کی آزادی کے لیے ہو، باقی ہو، ہم ان سب کو کنسیڈر کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، بجٹ سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بڑا ڈپریسنگ بجٹ ہوگا، میں تو چاہ رہا تھا کہ ریلیف دیا جا سکے عوام کو، لیکن ان حکومت نے اپنے جو ڈیویلیو کیا روپے کو، جو ڈیویلیو کیا، جو انہوں نے ڈسفنکشنل رکھا ہے BR کو، وہ اسٹرکچر ریفارمز نہیں لے کے آئے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ 2 پینشنیں نہیں ملے گی، پھر آپ نے اس کو ختم کیا، پھر کہا کہ جو سیکنڈ جاب آپ کو ملے گا اس میں سے 1 کی پیسے نہیں ملیں گے، وہ بھی آپ نے ختم کیا۔ جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی کم نہیں کیا، آسٹریٹی پلان پہ بھی نہیں کیا آپ نے، اپنے جو ٹیکسز ہے وہ آلریڈی آپ بڑھا چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں عوام کو مزید ٹیکسز میں نہیں دبایا جا سکتا، لیکن حکومت کے پاس عوام کو کچھ آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، ایکچولی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹریٹجک نیڈز کے لیے چاہیے، اور 1.7 ٹریلین نہیں، اگر 2 ٹریلین بھی چاہیے تو پیسے ملنے چاہیے، ضروریات پوری چاہیے اور پوری ہونی چاہیے، اور دفاع بڑی مضبوط ہونی چاہیے، کسی بھی دشمن کے خلاف ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی، وفاقی حکومت فلفل کرے۔ وفاقی حکومت گزشتہ 4 سالوں میں ناکام ہوتی رہی ہے۔ حکومت نے ڈسفنکشنل کیا BR کو، وہ ریفارمز نہیں لے کے آ سکے۔ انہوں نے 2022 سے لے کے آج تک روپے کو ڈیویلیو کرتے کرتے 178 سے ڈالر کو 285 پہ لے گئے۔ انہوں نے ریفارم کیے نہیں۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ پینشن جو ہے سیکنڈ پینشن نہیں دوں گا، پھر آپ نے ان کو دے دیے۔ اپنے شاہ خرچیاں اور جو ایکسپینڈیچر تھے آپ نے اس کو کم نہیں کیا۔ آپ نے اسٹرکچر ریفارم نہ لے کے آئے، نہ آپ کا ریٹیل سیکٹر ٹھیک کر سکے، نہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کو ٹھیک کر سکے، نہ آپ کے ایگریکلچر کو ٹھیک کر سکے۔ تو اس لیے جتنی بھی ناکامی ہے یہ وفاقی حکومت کی ہے، وفاقی حکومت، اور ساتھ ساتھ آپ بھرو کرتے گئے۔ سیریلی آپ بھرو جتنی اس حکومت نے بھرو کی ہیں پیسے، کسی پہلے حکومت نے نہیں کی۔ اس لیے وفاقی حکومت اپنے ناکامی صوبوں کو پاس آن نہ کرے، یہ آئینی مسئلہ ہے۔ آئینی مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں چینجز جو اگر ہو بھی سکے تو یہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا آئینی طور پہ، انلیس آپ اس میں امینڈمنٹ کر لیں۔ اس لیے جو چیز آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی کرنا بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے اور انلیگل ہے۔ یہ مطالبہ آپ صوبے کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے اور میں نے آپ کا شیئر فریز کیا، اب اس پیسوں کو میرے پاس دوبارہ ٹرانسفر کرو۔ دیکھو، ایک وزیر اعلیٰ امانت دار ہوتا ہے، اس کے پاس وہ امین ہے اپنی صوبے کے عوام کے پیسوں کا، یہ نہیں کر سکتا کہ وہ انترائزڈلی آپ کو پیسے ٹرانسفر کرے۔ یہ آئینی مسئلہ ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 1.7 ٹریلین نہیں، میں کہتا ہوں 2 ٹریلین بھی چاہیے، تو وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کر لے، اپنے باقی سارے پروجیکٹس ختم کر دے، لیکن دفاع کی ضروریات کو مضبوط کرے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پروونسز۔ پروونسز مضبوط ہو تو وفاق مضبوط۔